الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس چیز سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے ان یأتی یوم کہ تمہارے اوپر وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ نہ ہی کوئی اس دن دوستی ہوگی، ولا شفاعہ اور نہ ہی اس دن کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون اور جو کافر لوگ ہیں نہ ماننے والے وہی ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، اس سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ اور جیسا کہ پہلے آپ سب سن چکے گزشتہ دروس کے اندر کہ سورہ بقرہ کا جو عمومی موضوع ہے وہ امامت کی تبدیلی ہے، اور اس میں پھر ایک ذمہ دار امت مسلمہ اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل، یہ عمومی موضوع ہے سورۃ البقرہ کا۔ اور اس میں سورۃ البقرہ کے جتنے حصے ہیں اس میں سے ایک خاص حصہ جو آیت نمبر 142 سے 283 تک چلتا ہے، اس میں آخری شریعت کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے حتمی احکام دیے گئے، اور ان احکام کے اندر جو بطور خاص ایک حکم ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ قتال فی سبیل اللہ۔ گویا باقی معاملات اور عبادات کی بات بھی سورۃ البقرہ کے اندر کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو پرومیننٹ کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ فوکسڈ کر کے جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ ہے مال اور جان، ان دونوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان پر گراں گزرتی ہیں۔ جان لگانا، جہاں انسان کو جان کا خطرہ ہو، اور جہاں مال لگ جائے، مال کا خطرہ ہو، یہ دونوں باتیں خرچ کرنا، یعنی انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ پوری تاریخ کے اندر ہر انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے۔ اب اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی آپ نے سنا اللہ کریم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں کون ہے جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، اس طرح بھی ترغیب دی گئی۔ اور بعد میں آنے والی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس طرح سے ترغیب دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، پیچھے ہم پڑھا ہے آیت نمبر 194 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان کے خلاف تمہیں مقاتلہ کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی جانیں لگانی پڑیں گی، اور جس کو جہاد بالسیف کہتے ہیں، تلوار کے ساتھ جہاد، کہ اپنے عملی طور پر تمہیں جہاد میں حصہ لینا پڑے گا۔ اب اسی بات کو اور اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں گراں تو گزرتا ہے ہر ایک کے اوپر، مال لگانا بھی اور جان لگانا بھی، لیکن یہ حقیقت ذہن میں رہے کہ
کہ تمہارے پاس وقت محدود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے مال لے کے بیٹھے رہو، جان کا تحفظ کر کے بیٹھے رہو، کب تک بیٹھے رہو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اگر تمہیں اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان تمام حقیقتوں پر ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے تک پہنچائیں، اللہ نے قرآن میں نازل کی، تو پھر تمہیں خرچ تو کرنا پڑے گا۔ انفقوا مما رزقناکم، اس چیز سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، مما رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب اس سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا ہے، ہر چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ رزق ہے۔ اس میں اولاد بھی ہے، اس میں انسان کا وقت بھی ہے، انسان کو اگر فرصت ملے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اگر اس کے پاس وقت موجود ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اور علی ھذا القیاس جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کر لو، اس لیے کہ کام تو وہ آئے گا جو خرچ ہو گیا۔ جو آپ نے سنبھال کے رکھ لیا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، کام وہ آئے گا جو آپ نے خرچ کر لیا۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے بھی اور اپنی ذاتی خوشی کے لیے بھی اور اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے بھی جو خرچ کر لیا وہی کام آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا مال تو وہی ہے نا جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا اور پہن لیا اور پرانا کر لیا، اور جو اس نے یہ استعمال نہیں کیا وہ تو اس کا اپنا ہے ہی نہیں۔ وہ جتنا مرضی بینک بیلنس چھوڑ جائے، جتنی مرضی پراپرٹی چھوڑ جائے، وہ اس کی تو نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ جو جان اللہ کے راستے میں لگائی جاتی ہے، جو اپنی صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ رزق میں، وہ صلاحیتیں، وہ وقت، وہ سارے کے سارے انعامات جو اللہ نے عطا کیے ہیں، اس میں اپنی اولاد بھی آتی ہے۔ اگر آپ یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک مہلت دی ہے، یہ ہے وہ بات جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لگا دو، انفقوا، خرچ کر ڈال، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ تو اس کا عمومی مفہوم ہے، اور خصوصی طور پر یہاں پہ مال کی بات ہو رہی کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ پیچھے بھی ترغیب ہے، آگے بھی ترغیب ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے پورے قرآن میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے تینوں اسلوب اپنائے، ترغیب کا بھی، تاکید کا بھی اور ترہیب کا بھی۔ یعنی ترغیب بھی دلائی ہے کہ تم خرچ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا، یعنی نفع کی بہت زیادہ، جس میں کوئی منافع بخش کاروبار ہو تو انسان کو ترغیب ہوتی ہے، اور اسی ترغیب کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے رسک لینے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، رسک تو لینا ہی پڑتا ہے اگر آپ کو ترغیب اچھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دلائی کہ وہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، تم دے دو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس نے اپنے ہی دیے ہوئے مال کو واپس لینے پر قرض قرار دیا ہے۔ یہاں فرمایا مما رزقناکم، حقیقت کیا ہے کہ بات ترغیب کی ہو، بات ترہیب کی ہو یا بات تاکید کی ہو، یہ سارا مال ہے تو اللہ کا، تمہارا کیا ہے اس میں؟ عطا کرنے والا جس نے خالص اپنے فضل سے تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے ہم تو اس کو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا احسان ہے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق نہیں ہوتا، بغیر استحقاق کے، بغیر کسی ماقبل معاہدے کے، بغیر کسی کارکردگی کے، بغیر کسی وجہ کے اگر عطا کرنے والا اپنے خالص فضل سے عطا فرما دے تو وہ احسان ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی دیا ہے بغیر تمہارے استحقاق کے تمہیں دے دیا، بغیر کسی تمہاری کارکردگی کے تمہیں دے دیا، اور اتنا دے دیا کہ جس کو تم گن نہیں سکتے، تم اس میں سے تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں واپس نہیں دے سکتے۔ تو انفقوا مما رزقناکم، یعنی مانگا کیا ہے اللہ نے، عطا کیا کیا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مانگا کیا ہے؟ 2.5% سالانہ، اگر بچت ہے تو 2.5% کیا حیثیت ہے اس کی؟ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے یا اس کے برابر کچھ ہے تو آپ اس میں سے 2,500 روپے اگر دے دیں اللہ کے راستے میں، باقی 97.5 میں سے تو اللہ نے کچھ نہیں مانگا، اور وہ بھی سارا کا سارا اللہ نے تمہارے لیے
وہ بھی اللہ نے عطا کیا اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی اللہ کا عطا کیا. اس کی مہربانی ہے کہ وہ سارا نہیں مانگ رہا، بہت تھوڑا مانگ رہا. اور یہ خرچ کر لو، مہلت تھوڑی ہے، جتنا بھی مال خرچ کرنا ہے، جتنا بھی وقت لگانا ہے، جتنا بھی اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہیں وہ پہلے کر لو. من قبل ان یاتی یوم، ایک دن آنے والا ہے. یوم سے مراد ایک خاص دن، وہ دن جس کی آگے خصوصیات بتائی گئی. کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ لا بیع فیہ، اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. خرید و فروخت کا ایک تو بیع کا مطلب ہوتا ہے تجارت. تجارت کا عمومی مفہوم لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مارکیٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی خریداری کا کوئی صورتحال نہیں بنے گی. لیکن یہ بڑے اسپیسیفک معنوں میں ہے، یہ عمومی طور پر تجارت کے معنوں میں نہیں ہے. اس لیے کہ عمومی تجارت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے ہر بازار کے اندر تجارت ہوتی ہے اور ہر طرح کی تجارت ہوتی ہے. کہیں کموڈیٹیز کے اعتبار سے تجارت بدلتی رہتی ہے، بازار بدلتے رہتے ہیں، تو وہاں کا کوئی اور کموڈیٹی ہوگی جس کی خرید و فروخت ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ بیع یہاں پہ لا بیع فیہ کا مطلب وہ خاص سودے بازی ہے، وہ خاص لین دین ہے جو قیامت کے اس منظر نامے میں تمہاری ضرورت ہوگی. وہاں پہ انسان چاہے گا کہ میں کچھ دے کے، کچھ دے دلا کے میں اپنی جان چھڑا لوں، وہاں انسان چاہے گا. اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ قیامت والے دن انسان یہ چاہے گا کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ بتاؤ اگر تمہیں ساری دنیا زمین بھر سونا دے دیا جائے تو تم اس کے بدلے میں جہنم سے نجات چاہو گے؟ تو وہ کہے گا کہ اس سے دگنا بھی میرے پاس ہو تو وہ سارا دے کے میں نجات چاہوں گا، سب کچھ دے کے میں نجات چاہوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو میں نے بہت کم مطالبہ کیا تھا تم سے، یعنی بہت کم کہا تھا کہ بس اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اپنی صلاحیتیں، اپنا سارا مال، اپنا سب کچھ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. یہ مطالبہ ہے. اگر ہم آج اس چھوٹی سی دی ہوئی مہلت میں، اس چھوٹی سی مدت میں اگر یہ رویہ اپنا لیں گے تو اسی سے وہ سودے بازی ہو جائے گی جس کی ضرورت ہمیں جنت قیامت والے دن ضرورت ہوگی جنت حاصل کرنے کے لیے. تو لا بیع فیہ، اس دن کوئی سودے بازی نہیں. یہاں تو بہت سودے بازی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال اللہ نے خرید لیے. بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةِ، یہاں سودے بازی کر لو، یہاں سودے بازی ہو رہی ہے. اس دن نہیں ہوگی. جس چیز کی ضرورت اس دن ہے اس کا موقع آج ہے کہ آج اللہ کے ساتھ آپ خرید و فروخت کر لیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. جان بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں واپس کر دیں گے تو یہ تو بھی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی اگر جان دے بھی دیں تو یہ تو اللہ کی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ حقیقت میں آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اللہ کا سے لیا ہوا آپ نے واپس کیا. سب کچھ بھی لگا دیا جائے تو آج بڑا سستا سودا ہے. لیکن اس دن لا بیع فیہ، اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. کوئی شخص کسی چیز کے بھی بدلے کچھ حاصل کرنا چاہے اس دن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہاں کر سکتا ہے. تو یہ یہاں بیع جو ہے وہ اس لین دین کے بارے میں ہے جس کی ضرورت اس دن ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن تجارت نہیں ہوگی، وہاں پہ بازار نہیں ہوں گے، منڈیاں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ خرید و فروخت نہیں ہوگی جس کی ضرورت اس دن کی نوعیت کے اعتبار سے ہے. ولا خلہ، وہی چیز جو انسان سودے بازی سے لے لیتا ہے. اگر وسائل والے جو صاحب وسائل لوگ ہیں وہ کچھ خرچ کر کے لے لیتے ہیں تو کانٹیکٹس بھی تو کام آتے ہیں نا، دوستیاں کام آتی ہیں. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس وسائل ہیں یا کانٹیکٹس ہیں. ان کا ہر دفتر میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. بڑے بڑے حکمران ایک ملک کے حکمرانوں کو دوسرے ملک کے حکمران بچا لیتے ہیں کیونکہ دوستیاں ہیں، آپس میں تعلقات ہیں. اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا خلہ، کوئی کسی کا ہوگا ہی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ اکبر. اس دن تو ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے بھائی کو اور اپنے جو قریبی رشتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اللہ اکبر. اور سورہ معارج میں غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا کہ آدمی یہ چاہے گا کہ اس کو
اس کے بیٹے کو پکڑ لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ چاہے گا کہ دنیا کائنات میں جو کوئی بھی ہے، دوست بھی، دشمن بھی، رشتہ دار بھی، اقربا بھی، سب خیرخواہ بھی، ہر کوئی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا میں پتہ کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ سارے تابعین، سارے صحابہ کرام، سارے انبیاء کرام، سب کو پکڑ لیا جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر! اس دن یہ چاہے گا، اور اس دن کچھ نہیں کام آئے گا، آج وہ دوستی بھی کام آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوستی ہے یہ بھی قیامت والے دن کام آئے گی، جو دنیا میں آپ نے دوستی کس کے ساتھ کی ہے۔ الاخلاء، جو دوست ہے یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے رازدار، وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ آپ یہاں پہ طے کر لیں کہ کس کا کون دوست ہے۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ المرء مع من احب، جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے محبت رکھتا ہے وہ اصل میں مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ایک جس طرح تجارت اور سودے بازی ضرورت وہاں کی ہے لیکن وہاں نہیں ہوگی، یہاں آج اس کا موقع ہے، اسی طرح دوستی جس کی ضرورت وہاں پڑے گی وہاں تو نہیں ہوگی، ضرورت وہاں ہے لیکن وہاں نہیں ہوگی، وہ یہاں آج موقع ہے کہ آج ہم ایسے لوگوں کو دوست بنا لیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی صحبت کی مثال عطار کے دکان کی سی ہے کہ جیسے ایک عطر فروش ہے، خوشبوؤں کا کاروبار کرنے والا، آپ اس کی دکان پہ جا کے بیٹھیں گے تو آپ چاہیں نہ چاہیں خوشبو تو آپ کو آ ہی جائے گی۔ اور جو بری صحبت ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی کی سی ہے کہ آپ اس کے پاس اگر جا کے بیٹھیں گے تو آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے ناک میں دھواں تو گھسے گا نا، اور اس کی جو چنگاریاں ہیں وہ تو آپ کے اوپر پڑیں گی نا اگر آپ لوہار کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھیں۔ الا ھذا القیاس، دنیا میں ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے اور یہ توجہ کر لینی چاہیے کہ وہ دوستی جو اس دن تو نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہے نہ کوئی سودے بازی ہے، لیکن آج اس سودے بازی کے لیے، اس دوستی کے لیے آج پیش بندی کی جا سکتی ہے جو وہاں ضرورت ہوگی وہاں نہیں ہوگی، یہاں کی ہوئی دوستی وہاں کام آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا ولا شفاعہ، سفارش بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے سفارش کے بارے میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 48 کے اندر اور آیت نمبر 123 کے اندر، لا يقبل منہا شفاعہ، ایک جگہ فرمایا اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے، ایک جگہ فرمایا آیت نمبر 123 میں ولا تنفعها شفاعہ، اس کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، یعنی کوئی کرے گا بھی تو فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں پہ فرمایا ولا شفاعہ، شفاعت ہوگی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہاں پہ سفارش نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قیامت کے دن سفارش ہوگی ہی نہیں، اور کچھ لوگوں نے سفارش کے بارے میں یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی، کوئی بھی مقرب ہستی، اللہ کی مقرب ہستی، وہ ہمیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے۔ اور یہ عقیدہ بنیادی طور پر یہودیوں کا عقیدہ تھا اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمیں چھڑوا لیں گے، اور ہمارا جو تعلق ہے دوستیوں کا وہ ہمیں چھڑوا لے گا، یا پھر جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن سفارش کر لیں گے۔ اور یہ بالکل اسی طرح کا عقیدہ ہے جس طرح آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کا لڑ پکڑ لیتے ہیں، صرف اس لیے لڑ پکڑ لیتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ جس کا لڑ پکڑ لیں گے وہ قیامت کے دن آپ کو چھڑوا لے گا، اور بلکہ ایسے ایسے عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے،
کہ اللہ تعالیٰ پکڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، ایسے عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا، اللہ کا پکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لیں گے، سبحان اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ ہم سنتے، یہی وہ عقیدہ ہے اصل میں، کوئی سفارش کسی کی نہیں۔ اس عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی دوستی، کوئی تعلق، کانٹیکٹس، وسائل، اور بڑی سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی دوستی نہ ہو، کوئی واقفیت، کوئی راستہ، کوئی چینل بنا کے آپ اس کی سفارش کروا لیتے، تو وہاں پہ سفارش بھی نہیں چلے گی۔ لہٰذا ایک طرف نفی ہے بالکل کہ سفارش نہیں ہوگی، اور دوسری طرف آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اس سے اگلی آیت نمبر 255، اس میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے دربار میں؟ الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً سفارش تو کوئی کر ہی نہیں سکے گا، اور جس کو اجازت ہوگی وہ سفارش کر سکے گا۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ جس کو اجازت بھی ہوگی وہ بھی ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، وہ بھی اس کے لیے کر سکے گا جس کے لیے اجازت ہوگی، جس کو اجازت ہوگی اور جس کے لیے اجازت ہوگی۔ سورۃ الانبیاء میں ہے غالباً، سورۃ الانبیاء، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ سن لیجئے، ایک طرف تو یہ ہے کہ سفارش کوئی کر ہی نہیں سکے گا سوائے اذن کے، اور اذن کی سفارش کا اذن کس کو ملے گا؟ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی لوگوں کو سفارش کا اذن ملے گا۔ احادیث کے اندر بھی آتا ہے، اولیاء بھی سفارش کر سکیں گے، صحابہ کرام سفارش کر سکیں گے، شہداء سفارش کر سکیں گے، حفاظ سفارش کر سکیں گے، مختلف لوگ سفارش کر سکیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ سفارش موجود ہوگی، لیکن صرف وہ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور صرف اس کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اجازت ہوگی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، بعض روایات میں آتا ہے فرشتے بھی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، روزے دار سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ سفارشیں وہاں پہ ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری مقید ہیں اور محدود ہیں اللہ کے اذن سے، اور وہ اس اعتبار سے بھی اللہ کے اذن سے محدود ہیں کہ جس نے سفارش کرنی ہے، جس کو اجازت ہوگی تو وہ سفارش کرے گا، جس کو نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے دربار؟ الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ تو جس کو اجازت ہوگی وہ کرے گا، اور جس کے لیے لمن ارتضیٰ، ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ، صرف اس کے لیے جس کو اللہ اس بات کے لیے چن لے گا کہ اس کے لیے سفارش کی جائے، یعنی سفارشی اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے دونوں کے لیے اللہ کا الگ الگ اذن جاری ہوگا، پھر ہو سکے گی سفارش، وگرنہ سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جو مطلق سفارش کا تم عقیدہ رکھتے ہو، جو اس وقت کے مشرکین رکھتے تھے، یا تاریخ کے کسی بھی حصے پر کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ کوئی صالح آدمی، کوئی صالح شخصیت، یا کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی بھی اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے اس کو چھڑوا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ ولا شفاعہ، کوئی ایسی سفارش وہاں پہ قبول نہیں کی جائے گی، کوئی دوستی نہیں، کوئی سودے بازی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو خرچ کر لو گے یہاں دنیا میں خرچ کر لو گے، وہ کام آئے گا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص کو آج دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بچا کے رکھا ہے اس نے، اور کل کے لیے اس نے کیا کام کیا ہے۔ تو ایک تو سفارش ہے، سفارش کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ مطلقاً سفارش تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کے اذن سے بھی جو سفارش ہے وہ کیا سفارش ہے؟ سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، کم از کم 3 یا 4 احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش کی، اس شفاعت کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش فرمائیں گے قیامت والے دن، اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہے۔
اور کیسے سفارش کریں گے؟ یعنی تقریباً ہر حدیث کے اندر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی تحت عرشہ، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا، فاخر ساجدا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں۔ سفارش کرنے والی کون ہستی ہے؟ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی۔ اور سفارش کا کیا انداز بتایا؟ میں آؤں گا، اور وہ تفصیل ہے لمبی کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا سفارش، میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے میں اہل نہیں سمجھتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے میں اہل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا۔ عیسیٰ علیہ السلام، چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کا کیا انداز ہے؟ فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا، فاخر ساجدا، اور میں سجدے میں گر جاؤں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ سفارش کرنے آئے ہیں۔ سفارش کر رہے ہیں، اور انداز کیا ہے؟ فاخر ساجدا، سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا، تسبیح بیان کروں گا۔ کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں گرا رہوں گا اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتا رہوں گا۔ پھر جب اللہ کا اذن ہوگا تو پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، مجھے کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، وقل، اور کہو کیا کہنا ہے، تسمع، اب آپ جو کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی، وشفع، جس کی سفارش کرنی ہے کرو، تو شفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ایک پروسیس ہے، اذن کا بھی ایک پروسیس ہے، اور اذن کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک پروٹوکول ہے، اور تقریباً ہر حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا۔ تو بات یہ ہے کہ جس سفارش کا وہ، اور مطلقاً سفارش کا کہ سفارشی چھڑوا لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی ایسی تقریریں میں نے خود سنی، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ لوگوں نے کہاں سے نکالی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، صرف سمجھنے کے لیے ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتا ہے کہ قیامت والے، پنجابی میں بلکہ سرائکی میں تقریر تھی، اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن اللہ سائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے سونا، اللہ سائیں اور سونا دونوں بیٹھے ہوں گے، حکا چھیک رہے حسن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سونا آکسی اللہ سائیں جو چسی اکھی نوٹ کے سوٹا لاؤن دی ہے نا، وہ اکھی کھول کے نہیں، یعنی آنکھیں بند کر کے حکا پینے کا جو مزہ ہے وہ اس طرح سے نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ آنکھیں بند کر کے وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق یہ کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہیں گے اس کی آنکھیں بند ہیں، نکل جاؤ نکل جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم نے دین بنایا ہوا۔ اللہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کفر بکتے ہوئے ہماری زبان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن نہ کوئی سودے بازی ہے، نہ اس دن کوئی دوستی ہے، نہ اس دن کوئی سفارش کام آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ میں تو سجدے میں گروں گا۔ کیا مطلب؟ اس دن کام آئے گا تو صرف اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جو نسبت اور جو تعلق قائم ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ، وہی کام آئے گا۔ وہ جس کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابدیت کا تعلق ایسا بنایا ہے کہ آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں سفارش کریں گے، فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ، سفارش بھی جب کریں گے، وہ نبی کریں گے، وہ ولی کریں گے، صلحاء کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سوائے اس کے کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی جس کا نام ان کو بتا دیا جائے کہ اس کے لیے سفارش کر لے۔ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ،
جس کو چن لیا اللہ نے جس کے لیے سفارش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو سفارش کے لیے چنتا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ وہ جو اللہ نے فرمایا لمن ارتضی، ساتھ فرمایا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، جب وہ سفارش کر رہے ہوں گے اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، سفارش کرنے والے خود وہ اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کا شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے مجھ سے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور یہ سوال تم ہی مجھ سے کرو گے، اور سوال کیا کون مستحق ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق قیامت والے دن وہ ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ بچائے گی تو اللہ کی توحید بچائے گی، سفارش کام آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اسی بنیاد پر کام آئے گی کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق بنایا ہے۔ اور وہی حدیث جو لمبی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے جو میں ابھی جس کا ذکر کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اس حدیث کے آخر پہ بھی یہی ہے کہ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کر چکوں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے نشانی مقرر کرے گا کہ ایسے ایسے لوگوں کو جنت میں ڈال دو، تو میں ان لوگوں کو جنت میں ڈال دوں گا، ابھی میری بہت ساری امت رہ جائے گی، پھر میں ان کے لیے سفارش کروں گا، پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ پھر نشانی مقرر کریں گے، لیکن ابھی بھی 3 دفعہ نشانی مقرر کرنے کے باوجود اور 3 دفعہ سفارش کے باوجود بہت سارے لوگ پھر بھی جہنمی رہ جائیں گے۔ یہ وہ رہ جائیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یبقى فی النار الا قد حبسہ القرآن، اب جہنم کے اندر صرف وہ بچے گا جس کو روک لے گا قرآن، جس کو قرآن نے روک لیا ہوگا کہ یہ میرے مجرم ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کے مجرم ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ سفارش اس کو کام آئے گی جو دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا شفاعہ کا مطلب ہے مطلقاً کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کام آ جائے گی، نہیں کام آئے گی جب تک اس کا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہ جڑے، اور جب تک اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ جڑے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام نہیں دے سکتے۔ یہ ہے مفہوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ والکافرون هم الظالمون، چونکہ بات شروع میں ہوئی انفاق کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عمومی مفہوم تو ہر چیز خرچ کرنا ہے، لیکن اس کا خصوصی مفہوم مال خرچ کرنا، اور مال کے بارے میں جو خرچ نہیں کرتا والکافرون هم الظالمون، یہاں پہ یہ بات جو فرمائی ہے والکافرون، اور جو انکار کرنے والے ہیں خرچ کرنے سے انکار کرنے والے، هم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا ہے کہ والکافرون یہاں کافر حقیقی معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے، بلکہ یہ معنوی طور پر کفران نعمت سے متعلق ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ انکاری ہیں اور وہ معنوی طور پر کافر ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے پر میں مال دینے سے گریز کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتے، تو یہ معنوی طور پر کفریہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلیری کے ساتھ یہاں پہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو فرض نفقات ہیں، جو فرض خرچ کرنے والی جگہ ہیں، مطلب زکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس سے جو انکار کرتا ہے، جو فرض نفقات ہیں اس سے انکار کرنے والا، والکافرون هم الظالمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے کافر ہیں، اور وہ اسی طرح کافر ہیں جس طرح دیگر لوگ کفار ہیں۔ جس طرح دیگر کفار کے ساتھ جہاد اور لڑائی کرنا جائز ہے اور اگر موقع آ جائے تو فرض ہے، اسی طرح جو زکوٰۃ کے انکاری ہیں ان کے خلاف بھی لڑنا اور جہاد کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح دیگر کافروں کے ساتھ لڑنا۔
یعنی جن شرائط کے تحت دیگر کفار کے ساتھ لڑنا ہے انہی شرائط کے تحت ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے زکوٰۃ سے۔ لہذا امام قرطبی کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ یا مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو آپ نے جہاد کیا تھا، آپ نے اعلان جہاد کیا تھا، وہ اسی آیت کی بنیاد پر کیا تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت تو بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ کہہ اٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، تألف الناس ورفق بہم، حالات بڑے خراب ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کیجئے، ان کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھیے، یہ حالات لڑنے والے نہیں ہیں، یہ حالات پیار اور محبت والے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمر تو کیسا آدمی ہے، جب تو جاہلیت میں تھا تو بڑا سخت تھا، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جب تو جاہلیت میں تھا تو بڑا سخت تھا، اسلام میں آ کے تو نرم ہو گیا، اب تو کیسی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اور ساتھ پھر فرما دیا، اپنا فیصلہ دیا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جا رہی ہوگی اور ابو بکر زندہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں کمی کی جا رہی ہو اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں، میں نرمی کا رویہ رکھوں، یہ ممکن نہیں۔ لہذا اعلان جہاد کر دیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ اگر وہ ایک اقال عربی زبان میں کہتے ہیں لو منعونی اقالا، اگر وہ ایک اقال بھی کم کر دیں، کانو یؤدونہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، اگر وہ ایک اقال بھی کم کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کرتے تھے، اگر وہ اب کم کریں گے تو میں اس کے کم کرنے پر میں ان کے خلاف لقاتلتہم علی منعہ، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا اس کے روکنے پر۔ اس لیے وہ اقال کہتے ہیں، یا تو یہ جو عرب لوگ رسی باندھتے ہیں اپنے رومال کے اوپر، اس کو بھی اقال کہا جاتا ہے، اور یا پھر جو اونٹ باندھنے کی رسی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اسی سے اونٹ بھی باندھتے تھے، تو اونٹ باندھنے کی رسی بھی، اور یا پھر اقال بکری کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اونٹ باندھنے کی رسی یا بکری کا بچہ، یعنی انتہائی ادنا چیز بھی اگر وہ کم کریں گے تو میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ اور امام قرطبی کا خیال یہ ہے کہ وہ جو جہاد تھا، وہ جو قتال تھا جس کا فتویٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اور خود عملاً جہاد کیا آپ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف، وہ اسی بنیاد پر تھا کہ والکافرون هم الظالمون، جو اللہ کے جو مال خرچ کرنے کے احکامات ہیں، فرض احکامات، ان کا جو انکار کرتا ہے۔ نفلی صدقات اگر کوئی شخص نہیں دیتا یا وہ کسی ایسے موقع پر باز رہتا ہے خرچ کرنے سے، تو مانوی طور پر یہ بھی کفریہ رویہ ہے، یعنی اسلام کو ضرورت ہو، غلبہ اسلام کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہو اور وہ خرچ نہیں کرتا، تو یہ بھی گویا ایسا رویہ ہے کہ وہ اس نے کفریہ رویہ اپنایا۔ لیکن اگر فرض زکوٰۃ اور عشر وہ نہیں دیتا تو وہ تو ایسا گناہ ہے کہ جیسے کافروں کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اسٹیٹ فیصلہ کرے، جیسا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بطور ریاست فیصلہ کیا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 255، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، قائم بالذات بھی ہے اور دوسری ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں سوائے اس کی اجازت کے؟
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے ذرا بھی کسی بات کا جو اللہ کے علم میں ہے، الا بما شاء، سوائے اس چیز کے جو اللہ خود چاہے. وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، حاوی ہے یا وسیع ہے یا احاطہ کیے ہوئے. ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، نہیں گراں گزرتی اس پر، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان و زمین کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ ذات بہت ہی بلند اور بہت عظمت والی ذات ہے. دیکھیں یہ آیت الکرسی، اس کے بارے میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اس کو اعظم آیت اللہ کہا ہے. یہ اللہ کی آیات میں سے سب سے بڑی آیت، عظیم آیت. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ابو منذر یہ بتاؤ، یہ کنیت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو منذر یہ بتاؤ کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب میں سے سب سے زیادہ عظیم ہے، کون سی آیت اعظم ہے. اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوال کیا کہ قرآن پاک کی آیات میں سے سب سے عظیم آیت کون سی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خاموش رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال دہرایا کہ بتاؤ ابو منذر کون سی آیت سب سے زیادہ اعظم ہے؟ ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، سب سے اعظم کتاب کون سی، سب سے عظیم؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 255، میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سب سے عظیم. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ لیہنک العلم یا ابا منذر، اے ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سینے پر ہاتھ مار کر مبارک دی کہ تمہیں درست علم ہے کہ سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیدۃ آیہ القرآن بھی کہا، قرآن پاک کی ساری آیتوں کی سردار. یعنی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل شیء صنام، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے. کوہان کا کیا مطلب ہے؟ کوہان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اونٹ کی کوہان ہے نا، وہ اونٹ کا سب سے بلند ترین حصہ ہوتا ہے. اور جب سنام کا لفظ بولا جاتا ہے، ویسے بنیادی طور پر تو اس کو کوہان کو ہی کہتے ہیں، لیکن سنام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو بلند ترین ہو، یا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا کلائمیکس. ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. لکل شیء صنام، ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. اور جو قرآن کا کلائمیکس ہے نا، اللہ سنام القرآنی سورۃ البقرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا جو کلائمیکس ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اور پھر فرمایا وفیہ آیتن، یہ جو کلائمیکس ہے پوری سورہ بقرہ، اس کے اندر ایک آیت ہے، اور وہ آیت سیدۃ آیہ القرآن، وہ قرآن پاک کی آیات کی سردار ہے. اور فرمایا وہی آیت الکرسی، اور وہ جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، یہ جس میں کرسی کا لفظ آیا. تو اس کو یہ تمام آیتوں کی سردار بھی ہے. اور پھر یہ جو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعظم، اسی بنیاد پر بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اسم اعظم یہی آیت ہے جس میں اسم اعظم کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بڑا نام، لیکن یہ محاورتاً اسم اعظم استعمال کیا جاتا ہے ایسا کوئی اسم یا ایسا کلمہ جو ہر کام ہی دے دے، جس کلمے کے ذریعے سے ہر کام ہو جائے، جس کلمے کے ذریعے سے ہر عقدہ واہ ہو جائے، جس کلمے کے ذریعے سے ہر مشکل آسان ہو جائے، جس کلمے کے ذریعے سے ہر کام بن جائے. تو گویا وہ جو کلمہ جس سے ہر کام بن جاتا ہے وہ اس آیت کے اندر ہے. اس آیت کے اندر ویسے ہے کیا، میں بھی عرض کرتا ہوں 10 فقرے ہیں اس آیت کے 10 فقرے ہیں.
ہر فقرہ کمال ہے، اور اس کے اندر ساری کی ساری 10 کی 10 جو فقرے ہیں اس کے اندر یا اللہ کے اسماء حسنی ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور کچھ بھی نہیں. یعنی اللہ کے اسماء حسنی اور اللہ کی صفات کے بیان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی خصوصیت ہے اس آیت کی عظیم ہونے کی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاۃ مکتوبہ، یہ اتنی عظیم آیت ہے، اسم اعظم جو ہے اس میں اعظم سیدہ، فرمایا یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ جو شخص اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو جو پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ادھر موت آئی اور ادھر جنت مل گئی. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو آیت الکرسی ہے جو شخص سوتے وقت پڑھ لے اس پر اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت کرتا ہے. یعنی دنیاوی جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور جو جنوں میں سے شیاطین ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے. ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت ہو جاتی ہے آیت الکرسی پڑھ لینے سے. بخاری شریف کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ نقل ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلہ آیا تھا، صدقے کا غلہ تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ نگرانی پہ رکھا کہ رات کو چوکیدارہ آپ نے کرنا، اور احتیاط سے، اس لیے کہ غلہ صدقے کا ہے، کوئی یا اس میں کوئی خیانت نہ ہو جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیٹھا رہا تو رات کو ایک چور آ گیا، اور چور آ کے مال چرانے لگا، یعنی اس میں سے غلہ چرانے لگا. تو میں نے اس کو پکڑ لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ویجیلنٹ رہنے کا اور متوجہ رہنے کا حکم دیا تھا، اور میں بہت متوجہ تھا. تو میں نے چور کو پکڑ لیا تو چور میری منتیں کرنے لگا، میں غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دل پسیج گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات کو کوئی چور تو نہیں آیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آیا تو تھا، اور میں نے پکڑ بھی لیا تھا، منتیں اس نے بڑی کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آج رات پھر آئے گا، آج نہیں چھوڑنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگلی رات تو تگڑا ہو کے بیٹھ گیا کہ آج اگر آ گیا تو آج میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. وہ آ گیا اگلی رات پھر، لیکن پھر اس نے اتنا منت ترلا کیا کہ میرا پھر دل پسیج گیا کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، یہ ہے وہ، چھوڑ دیا. تیسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا اور تم نے آج نہیں چھوڑنا اس کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس رات تو ایسا میں دل تگڑا کر کے بیٹھ گیا کہ جتنی مرضی منتیں کرے گا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں. اور وہی ہوا، وہ آیا اور اس نے منتیں شروع کی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈٹ گیا کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، آج تمہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤں گا اور میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں. اس پر پھر اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک علم کی بات بتاتا ہوں. اللہ اکبر. اعلمک کلمات ینفعک بہن، میں تجھے ایک ایسی علم کی بات بتاتا ہوں جس سے اللہ تجھے فائدہ دے گا. کہتا میں حیران ہو گیا، علم نافع کو تو ہم ہر وقت متلاشی رہتے تھے کہ ہمیں نفع والا علم کہیں سے ملے. تو میں نے اس کو کہا اچھا اگر تیری بتائی ہوئی بات، تیرا دیا ہوا علم واقعتاً نفع والا علم ہوا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو اس نے کہا ایسا کرو روزانہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں آ ہی نہیں سکوں گا. تو فرماتے ہیں میں نے چونکہ اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر کوئی نفع والی بات ہوئی، تو کہتے میں نے چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے. یعنی جو بات بتائی ہے وہ علم والی بات ہے، وہ علم نافع ہے.
کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے چور آ ہی نہیں سکتا. اور ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا. ابو ہریرہ معلوم ہے وہ کون تھا؟ فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، اور روزانہ وہ دشمن بن کے آتا رہا، چور بن کے آتا رہا، اور وہ بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے میں آ ہی نہیں سکتا. یعنی اس کو معلوم ہے کہ میرے خلاف پروٹیکشن کیسے دی جا سکتی ہے. اب یہاں سے ایک بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ بات غلے کی حفاظت کی ہو یا بات یہ پوری آیت الکرسی اصل میں عقیدہ ہے. یہ عقیدے کی حفاظت ہے، عقیدے کا بیان ہے کہ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. ہم سب لوگ، میں آپ ہم سب، ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کل پرسوں نہیں، کوئی 1-2 ہفتے پہلے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے جو خود ماشاءاللہ صاحب علم ہیں اور دین کی خدمت کا کام کرتے ہیں، بہت بڑے خطیب بھی ہیں. انہوں نے خود بتایا، وہ کہتے میں اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھا کے کسی سٹور سے کوئی چیز لینے گیا، دکان سے، تو بچہ میرا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں واپس آیا تو میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا. تو بچے نے مجھے بتایا کہ ابو آپ جب دکان کے اندر گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی آیا تھا، وہ مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اور مجھے اس سے بہت خوف آ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم نے مجھے بلا لینا تھا، سامنے ہی تو دکان تھی، تو آپ مجھے آواز دے دیتے. تو کہتے میں نے جب یہ کہا تو میرا جو ساتھ دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اب وہ صاحب علم آدمی ہے خود. وہ کہتا ہے میرا دوست مجھے متوجہ کر رہا ہے کہ بچے کو آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز سے خوف آیا تو مجھے بلا لیں. آپ اس کو سکھائیں کہ آپ کو اگر خوف آیا تھا تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تھی. آپ اس کو یہ سکھائیں. آپ اس کو یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ مجھے بلا لیں؟ آپ نے آگے کیا کر لینا تھا؟ گویا خطرات سے تحفظ آپ کے بلانے سے ہے، خطرات سے تحفظ ہے تو آیت الکرسی پڑھنے سے ہے. اب گاڑی کو ٹریکر لگوا لیں تو ہمیں یقین ہے کہ نہیں گم ہوتی. آیت الکرسی پڑھنے سے یقین نہیں آتا کہ یہ نہیں گم ہوتی. یعنی ہمارے وہ جو تالا کمپنی والوں نے لگایا ہے وہ تالے لگا کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں ہوتا. وہ جو سائنس ہمیں جو کچھ بتاتی ہے اس پر ہمیں یقین ہوتا ہے. ہوائی جہاز اڑتا ہے نا، یہ انہوں نے اصول بنایا. انہوں نے بتایا کہ اتنی سپیڈ ہو اور یہ لیول ہو، اتنی ہوا ہو تو کوئی بھی چیز، اتنا بھاری بھرکم جہاز اڑ جاتا ہے. اس اصول کو ہم نے اپنے یقین میں بٹھایا تو ہم جہاز پہ سوار ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور جب ہمیں وہ جہاز جو اڑ جاتا ہے اسی اصول کے تحت، کیا وہ کبھی گرتا نہیں ہے؟ جہاز گرتے ہیں نا. ہمیں یقین اس بات پر تو ہے کہ وہ جہاز اڑے گا کیونکہ وہ اس اصول کے تحت ہے. ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ جو اڑانے والا ہے، جو گرانے والا ہے، وہ اصول نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ما یمسکہن الا الرحمن. فضاؤں میں جو اڑتے پرندے ہیں نا، وہ کسی ہوا کے اصول کی وجہ سے نہیں ہے. ان کو فضاؤں میں ٹکایا ہوا ہے تو اللہ کی ذات نے ٹکایا ہوا ہے. اگر یہ یقین ہو، اصل میں یہ یقین، یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. یہی آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا ہو. 10 فقرے ہیں، آپ ایک ایک پہ غور کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا کیا رہا ہے، یہ آیت الکرسی میں سمجھایا کیا جا رہا ہے. وہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے جو میرے اور آپ کی زندگیوں سے مفقود ہو گیا. کیا؟ اللہ لا الہ الا ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اب یہ الہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. لمبی تفصیلات سے قطع نظر، ہم تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں الہ کا معنی معبود، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. درست ترجمہ ہے، یہ بھی غلط ترجمہ نہیں. لیکن معبود ایک محدود لفظ ہے، الہ بہت وسیع لفظ ہے. الہ ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح کا بعینہ ہی ترجمہ ہونا ممکن نہیں ہوتا کسی اور زبان میں. الہ معبود بھی ہوتا ہے، لیکن الہ صرف معبود نہیں ہوتا. الہ وہ ہستی ہوتا ہے جو ہمہ مقتدر ہستی ہو،
جس کے پاس ساری قوتیں اور طاقتیں ہوں، جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں، جو حاجت روا اور مشکل کشا ہو، ساری قدرتوں طاقتوں کا مالک وہ جو ذات ہوتی ہے وہ الہ ہوتی ہے۔ چونکہ ساری قدرتیں اور طاقتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے اس کی بندگی کی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کہ بندگی کیے جانے کے قابل اور کوئی نہیں ہے۔ اور بندگی کیے جانے کے قابل ہوتا کون ہے؟ بندگی کیے جانے کے قابل وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر قسم کی قدرت اور طاقت ہوتی ہے، جو ہمہ مقتدر ہستی ہوتی ہے، اور لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو ایسی ہستی ہو وہی بندگی کے قابل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کون بندگی کے قابل ہوتا ہے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب یہ الفاظ آئے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے اللہ کی ذات کون سی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو لا الہ ہے نا، لا الہ، ایک تو الہ کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الہ کون ہوتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، اس کی ایک ہمہ جہت ذات ہوتی ہے، اس کا نام ہے الہ۔ تو لا الہ الا اللہ اگر ہو نا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو یہ فقرہ بھی عربیت کے اعتبار سے درست ہے، غلط نہیں ہے۔ اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ فقرہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ سادہ نفی ہے۔ لیکن جب لا الہ کہتے ہیں، الہ کے اوپر ہا کے اوپر زبر آ جاتی ہے تنوین کی بجائے، تو یہ سادہ نفی نہیں رہتی، بلکہ اس کو کہتے ہیں نفی جنس۔ یہ نفی جنس ہو جاتی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ مثال بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ فرق ان میں یہ ہے، نفی اور سادہ نفی اور نفی جنس میں فرق سمجھ لیجیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بجلی خراب ہو جائے نعوذ باللہ، یا کوئی ایسا مسئلہ ہمیں ہو جائے اللہ نخواستہ، اور ہم کہیں کہ بھاگ کے الیکٹریشین کو بلا لو، اور کوئی شخص آئے اور وہ آ کے کہے کہ باہر جو ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کرے، اور وہ آ کے ہمیں کہتا ہے لا رجل فی خارج، باہر کوئی آدمی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جو آدمی چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آ کے یہ کہہ دیتا ہے لا رجل فی خارج، کہ باہر کوئی، اب اس نے نفی جنس استعمال کیا، لا رجل، لا رجل اور لا رجل کا فرق سمجھیے۔ اب جب اس نے لا رجل کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ باہر وہ الیکٹریشن نہیں ہے، وہ خاص آدمی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باہر کوئی ایسا وجود ہی موجود نہیں ہے جس کے اوپر لفظ رجل کا اطلاق ہو سکے۔ نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی اندھا، کسی بھی کیفیت میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جب اس نے آ کے کہا نا لا رجل فی خارج، باہر آدمی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں، تو جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو نفی جنس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ خصوصیت اور ہر وہ خوبی، ہر وہ صفت جو اللہ کی ذات کی ہے، جو ایک الہ کی ہوتی ہے، اس کے اندر پائے جانے والی صفات میں سے اس کا جو کوئی عشر عشیر، کوئی کسی حد تک اس کا کوئی ذرہ بھی یا اس کا کوئی شائبہ بھی کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ۔ جو صفات اللہ کی ہیں، ایسی صفات رکھنے والا یا ایسی صفات کا شائبہ بھی رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ لا الہ الا۔ اب وہ کیسی ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی میں نہیں؟ فرمایا الحی القیوم، لاؤ تم اپنے معبودان باطل کی اس کو مقابلے میں رکھو اور لا کے اس کا آپس میں یعنی دعویٰ کر دینا کہ ہمارا الہ فلاں ہے، ہمارا خدا فلاں ہے، ہمارا معبود فلاں ہے،
دعویٰ کرنا تو اور بات ہے، تم مقابلہ کرو، یعنی آپ کہہ دیں کہ میرا خدا سورج ہے، آپ کہہ دیں میرا خدا چاند ہے، آپ کہہ دیں درخت میں میرا خدا ہے، آپ کہہ دیں کوئی زندہ کوئی مردہ، کسی کو خدا کہہ لیں. یا فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یا نمرود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رب ہوں. جو بھی کوئی کہہ لے دعویٰ اور بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ نام ہے تم نے رکھ لی ہیں. نام رکھنے سے خدا نہیں ہوتا. صفات، الحی القیوم، ہمارا رب جو ہے، ہمارا اللہ جو ہے الحی، وہ زندہ بالذات ہے. الحی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، جس کی زندگی اس کی ذاتی خصوصیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پانی کی وجہ سے زندہ. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم سب زندہ ہیں، ہمارے قدموں میں طاقت ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے قدموں کے ساتھ، ہمارے گلے سے آواز نکلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور ہم کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہمارے پاس دلائل بڑے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم زندہ ہیں، اور ہم اپنی اس زندگی سے اور اس زندگی کی بنیاد پر کتنے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں. لیکن وہ ساری کی ساری زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، ایک لمحے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور پوری دنیا میں جتنی بھی زندہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان کسی بھی مخلوق کی زندگی ذاتی زندگی نہیں ہے. خالق وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جس کی ذاتی صفت زندگی ہوتی ہے. الحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ازلی اور ابدی طور پر زندہ ہے، اس کی ذاتی خصوصیت زندہ رہنا ہے. اور اگر آپ کسی بھی اللہ کے مقابلے میں کسی بھی الہ یا کسی بھی معبود کا دعویٰ کرتے ہیں تو لے آئیے، اگر وہ اللہ کی طرح، اللہ کی ذات کی طرح ازلی و ابدی طور پر زندہ ہے تو اس میں بھی شک پڑ سکتا ہے کہ وہ بھی خدا ہوگا. اور اگر ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں تو پھر کس بنیاد پر یہ دعوے؟ اور دوسری بات القیوم، وہ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے. القیوم کا معنی ایک تو ہے قائم بالذات، کہ وہ اپنی ذات کو جو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کا جو وجود برقرار ہے، اس کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ قائم کرنے والا بھی ہے. قیوم، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے، خود بھی قائم ہے، قائم بالذات. اور قیوم اپنی اللہ کی ذات کی حالت پر بھی استدلال ہے، اور اللہ کے افعال پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے اعتبار سے پوری مخلوقات کو قائم رکھنے والا. فلسفی کہتے ہیں کہ وجود دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ واجب الوجود، کچھ ممکن الوجود. ممکن الوجود وہ ہوتے ہیں جن کا وجود عدم بھی ہو سکتا ہے، جو عدم بھی ہو سکتے ہیں اور وجود میں بھی آ سکتے ہیں. جیسے انسان ہے، ایسا تھا ایک وقت ہم نہیں تھے، اب ہم ہیں، پھر نہیں ہوں گے. تو جو ممکن الوجود ہوتا ہے وہ عدم اور وجود دونوں طرف اس کا آنا جانا، اس کا امکان رہتا ہے. تو اس اعتبار سے ساری کائنات وہ ممکن الوجود ہے. اور ایک ہوتا ہے واجب الوجود. تو ممکن الوجود کبھی عدم میں چلا گیا، کبھی وہ وجود میں آ گیا، یا وجود سے عدم میں چلا جائے. جو بھی ممکن الوجود ہوتا ہے، فلاسفہ کا خیال یہ ہے کہ اس کو اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ لیجئے بات. ہر ممکن الوجود اگر تو وہ عدم ہے تو وہ عدم ہے، اگر وہ وجود کی دنیا میں ہے تو اس کو اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو واجب الوجود ہوتا ہے نا، اس کو اپنے وجود کے لیے، ایک تو وہ کبھی عدم نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کو اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس ممکن الوجود کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ اگر کسی ممکن الوجود کو سہارا بنا لے، بات سمجھیے گا میری، ہر ممکن الوجود کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے وجود کے لیے. اور اگر اس نے اپنے وجود کے لیے سہارا بنا لیا ممکن الوجود کو، تو وہ جو ممکن الوجود ہے اس کو اپنے وجود کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ بھی تو ممکن الوجود ہے نا.
اس کو اپنے لیے سہارے کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ آگے کس کو سہارا بنائے گا؟ وہ بھی یا واجب الوجود کو بنائے گا یا ممکن الوجود کو بنائے گا۔ اگر اس نے بھی ممکن الوجود کو اپنا سہارا بنایا تو پھر اگلے مرحلے پہ اس ممکن الوجود کو بھی اپنے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ الا ھذا القیاس، ساری مخلوقات ایک دوسرے کو سہارا سمجھتے رہیں، یہ چین جتنی مرضی لمبی کر دیں، سہارا سب قائم چیزوں کا، سب زندہ چیزوں کا سہارا ایک ہی ہے، جس کو خود قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ واجب الوجود ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی واجب الوجود یعنی جس کا موجود ہونا ازلی اور ابدی طور پر لازم ہو، وہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے تو لاؤ، یہی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اپنے عقیدے درست کر لیجئے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ ذات کون سی ہے؟ الحی القیوم۔ کبھی یہ سوچ کر پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کیا بیان فرما رہا ہے۔ الحی ہے، القیوم ہے، اس کے مقابلے میں نہ کوئی الحی نہ کوئی القیوم، نہ اگر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جب جس کے اندر یہ خصوصیت ہی نہیں؟ پھر اگلی بات فرمائی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ تیسرا فقرہ ہے، میں نے عرض کیا 10 فقرے، 10 جملے، ہر جملے میں یا اللہ کی صفات کا بیان ہے یا اللہ کے اسماء حسنہ کا بیان ہے۔ یہی اس آیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں توحید، اللہ کی صفات، ایک اور صورت ایسی، ویسے تو پورے قرآن میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن ایک اور صورت ایسی ہے جو توحید کی صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا۔ پوچھا تھا لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ اللہ کا تعارف کرواؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعارف کروا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا، احد، تنہا، اللہ الصمد، وہ ہر طرح کے حوالے سے بے نیاز ہے، ہر طرح کی نسبت سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے اوپر کوئی لڑی ہے نہ اس کے نیچے کوئی لڑی ہے، نہ وہ کسی نسل میں سے ہے نہ اس میں سے کوئی نسل ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کا تعارف وہاں کروایا گیا تھا، اسی طرح اللہ کی ذات کا تعارف یہاں کروایا گیا۔ لہذا آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کے درمیان خاص نسبت ہے مضمون کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سورہ اخلاص ہے وہ ثلث القرآن ہے، کہ 1/3 قرآن، اس کی عظمت اتنی ہے کہ وہ 1/3 قرآن کے برابر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن کا 1/4 حصہ ہے، یعنی ربع القرآن۔ اس کے لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ربع القرآن ہے، کہ اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھ لی۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا کہ جو پڑھے گا اس کے اوپر محافظ مقرر ہو جائے گا، ایک روایت میں اس کے ساتھ سورہ اخلاص کا ذکر بھی ہے کہ آیت الکرسی پڑھے اور ساتھ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں کی خاص مناسبت ہے، اور اس میں بھی اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس میں بھی اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ ہے، وہی اس کی عظمت کی دلیل ہے، وہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو اگلی تیسرا فقرہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اس کو نہیں پکڑتی نہ اونگ اور نہ نیند۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو زندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر فلاسفہ کا جو تصور خدا ہے یا تاریخ کے ہر دور کا تصور خدا اس کا جائزہ لے تو ود دا پیسج آف ٹائم، مثلا آپ یونانیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو یونانیوں کا جو ابتدائی صدیاں ہیں 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک، وہاں جو یونانیوں کو ہاں دین کا خدا کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ بالکل سطحی تصور ہے، اور وہ سپرسٹیشنز کا دور ہے، اور اس دور میں انہوں نے خدا کے عجیب و غریب تصورات بنائے ہوئے تھے۔ بعد ازاں 8ویں صدی قبل مسیح میں خدا جو ہے وہ محدود ہو کے ایک خدائی کنبے کا تصور دے دیا گیا۔ پہلے کروڑوں تھے، لاکھوں تھے، ہزاروں تھے، پھر ایک خدائی کنبہ بن گیا۔ پھر جب مزید آگے ترقی ہوئی
تو انہوں نے خدائی کنبے سے بھی ایک خدا کا تصور وضع کر لیا اپنی فطرت سے. پھر جب ہم افلاطون اور ارسطو پہ پہنچتے ہیں، سقراط کا شاگرد افلاطون اور افلاطون کا شاگرد ارسطو، کہتے ہیں یہ پیک ہے یونانی علم کی اور وزڈم کی اور فلسفے کی. اس پیک پہ جا کے جو خدا کا تصور ان کے ہاں بنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی نوعیت، خدا ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ ہو، زندگی خدا کی علامت ہے. اور پھر اسی طرح خدا کی ذات کے اس کی نوعیت کے خلاف ہے کہ اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی ہو. آپ ان کی بحثیں پڑھ کے دیکھیں افلاطون اور ارسطو کی، اس بات پر بہت لمبی بحث ہے کہ خدا کی ذات میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی. خدا کی ذات زندہ ہے، لہٰذا انہوں نے خدا کا تصور تو وراء الورا بنا لیا. اس کے اندر جتنی خرابیاں میں اس کا ذکر نہیں کرتا، انہوں نے ایک خود ساختہ سا تصور اور ایک انتہائی ناقص تصور خدا دیا ہے. لیکن وہ بھی اپنے ناقص تصور کے باوجود اس بات کے قائل ہیں کہ زندگی خدا کی ذاتی صفت ہے، اور جس خدا کے اندر زندگی نہ ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. جس وجود کے اندر زندگی نہ ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. تو جس وجود کے اندر زندگی ہے اس کو پھر نیند تو آئے گی. ہر زندہ شخص، ہر زندہ وجود وہ آرام چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جس کو آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ واحد ہستی ہے، ایسی کوئی ہستی نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی ذات کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. اونگ اور نیند میں یہ فرق ہے کہ اونگ تو آ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو آ جاتی ہے، تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہوں، کوئی بھی وجہ ہو آپ کو اونگ آ جاتی ہے، اور نیند ہوتی ہے باقاعدہ آپ سو جائے. تو دونوں قسم کی اللہ کی ذات کے اندر شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی ہے، سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب ایک ایک فکرے پہ غور کرتے جائیے، آپ کے ذہن میں خدا کا تصور کیا بنتا ہے. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، زندہ قائم بالذات، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، اونگ اور نیند اس کے قریب نہیں آتی. اور پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پوری کائنات اس کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے. اب اس کا مالک بھی ہے، آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جو مالک ہی ہو ہر چیز کا، اس کے سامنے سفارش کون کر سکتا؟ کس کو ہمت ہے کہ وہ اس کے سامنے سفارش کرے، سوائے اس کے کہ مالک خود اجازت دے دے کہ چلو کر لو. یہی وہ بات ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن ہوگا، دیگر انبیاء کو بھی اذن ہوگا، صلحاء کو بھی اذن ہوگا، لیکن جس کو اذن ہوگا سفارش کر سکے گا، جس کے لیے اذن ہوگا سفارش کر سکے گا. ہر بات، ہر چیز اس قانون کے مطابق ہے جو اللہ کریم نے نازل فرمایا، اور جس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کامیابی کا طریقہ ہمیں بتا دیا، اسی طریقے کے مطابق سفارش ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اس قانون سے ہٹ کر ہم تو سفارش یہ سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ سفارش جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہر قانون ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قانون ان کے لیے جن کی سفارش کوئی نہیں، اور جن کے پاس سفارش ہے، ہم سفارش لے کے جاتے ہیں کسی دفتر میں، وہ آگے سے آفیسر ہمیں قانون بتاتا ہے کہ نہیں جی ضابطہ یہ، تو وہ پھر جو سفارشی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر ضابطہ ہی سننا تھا تو میں کس لیے آیا ہوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں ضابطہ نہیں سنتا، میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. گویا سارے ضابطے توڑ دیے جائیں. اللہ کی ذات مالک ہے اس پوری کائنات کی، وہاں ضابطہ اور قانون اسی کا چلے گا. ملکیت کو کیا حق کہ وہ مالک کو کہے کہ اس طرح کر دو؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ آپ جس کے آپ مالک ہوتے ہیں، کبھی اس بھیڑ بکری جو آپ نے پالی ہوئی ہو، کوئی گدھا کوئی گھوڑا آپ نے پالا ہوا ہو، کبھی آپ نے اس کی مرضی کا پوچھا ہے کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ کبھی بھیڑ بکری آپ کو سفارش کر سکتی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں؟ کبھی گدھا گھوڑا سفارش کر سکتا ہے؟ جو مرغی پالی بھی آپ کو سفارش کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا.
انعاما فہم لہا مالکون، جن کے تم مالک بنے ہو، پیدا وہ بھی ہم نے کیے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ملکیت کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تم ان کو کھا جاؤ، تم ان سے خدمت لو، تم ان سے پانی پیو، تم ان کے اوپر سواری کرو، جو مرضی کرو، مالک کی مرضی ہوتی ہے نا، ملکیت کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو لہو ملک السماوات لہو ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو اس مالک کے سامنے جو ملکیت ہے وہ سفارش کر ہی کیسے سکتی ہے جب تک اس کی طرف سے اذن نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اچھا، اب یہ انسان اس کائنات کا تصور قائم کرے اور اللہ کی ذات کے مقابلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا علم وہ صرف اور صرف یک طرفہ ہے، ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم حال سے واقف ہیں، اور آج کی یہ جو لکیر ہم لگا دیں اور اس حال سے پیچھے جتنی زندگی گزری ہے یہ سب ماضی ہے، اور آگے مستقبل ہے۔ مستقبل کے بارے میں تو ہم ویسے ہی نہیں جان سکتے کچھ بھی، اور یہ جو ماضی گزرا ہے اس کے بارے میں بھی جہاں کہیں کتابوں میں لکھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماضی میں یہ ہوا۔ گویا آج اس نقطے سے پیچھے کا علم تو ہمیں کبھی حاصل ہو سکتا ہے، جو آگے ہے اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے جو آگے ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے جو پیچھے ہے، اور انسان اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان ساری صفات کے بارے میں آخر پہ عرض کروں گا، اس آیت الکرسی کو مکمل کرنے کے بعد ان صفات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن اللہ کے علم کے بارے میں بطور خاص میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کا علم دیگر صفات کی طرح، جیسے باقی صفات اللہ کی صفات انسانوں کی صفات جیسی نہیں ہے، اسی طرح ایک انسانوں کا علم ہے، ایک اللہ کا علم۔ جو یونانی فلاسفہ تھے اور ان کے یونانی فلاسفہ کے زیر اثر بہت سارے مسلم فلاسفہ، مثلا الفارابی، ابن سینا، مثال کے طور پر الکندی، یہ ایک فلاسفہ کا گروپ ہے پورا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا۔ مثلا میں درس دینا شروع کیا، میں درس دے رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ یہاں ہو رہا ہے، یہ اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو کلیات کا علم ہے، کلی طور پر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، فلاں کائنات میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا علم کلی ہے، اللہ کا علم جزوی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے اللہ کی ذات کو تغیر سے بچانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ جزیات کا علم رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے درس نہیں ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، اب کچھ دیر بعد درس ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے علم میں یہ تینوں باتیں آئیں، پہلے اس کا علم کیا تھا؟ نہیں ہو رہا، اب کیا علم ہے؟ ہو رہا ہے، بعد میں کیا علم ہوگا؟ ہو چکا ہے۔ تو یہ تینوں حالتیں جو ہیں یہ علم کی تبدیلی کی ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں چونکہ تبدیلی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات میں تغیر سمجھنا یہ اللہ کی ذات کے منافی ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے علم جزیات سے انکار کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الکرسی میں دیا، سبحان اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تم اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بات کرتے ہو اور کمپیریزن کرتے ہو اپنے علم کا اللہ کے ساتھ۔ امام غزالی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو مسلم فلاسفہ ہیں، وہ بھی متقدمین مسلم فلاسفہ اور یونانی فلاسفہ، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ انسانوں کے علم کے مترادف قرار دیتے ہیں اللہ کے علم کو، اور وہ اللہ کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسانی علم کے حوالے سے، حالانکہ اللہ کا علم اور انسانی علم نہ یہ درجے میں ان کا کوئی آپس میں اتفاق ہے اور اشتراک ہے، یہ اس جیسا ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور اللہ کا علم، دیکھیں ایک
ایک دفعہ بہت بچپن میں ایک ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھا تھا، انگریزی کا کوئی پروگرام تھا، اور مجھے نہیں علم کہ وہ پروگرام کیا تھا اور کیا اصل بات کیا تھی، لیکن اس میں ایک مثال اس نے بیان کی، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت معاون ہو سکتی۔ مثلا اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا یہ جو جیومیٹری کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے پروٹریکٹر، جیومیٹری باکس میں ایک پروٹریکٹر ہوتا ہے، تو وہ اگر ٹیبل پہ رکھ دے، وہ چپٹی سی چیز ہوتی ہے، تو اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا، اور ٹیبل پہ رکھ کے اس نے کہا کہ یہ سمجھیں کہ یہ پروٹریکٹر وہ چپٹا ہوتا ہے، بالکل ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ سمجھیں، فرض کریں کہ یہ پروٹریکٹر جو ہے یہ دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ دیکھ سکتا ہے صرف اپنے سامنے، صرف اپنے ارد گرد اور سامنے دیکھ سکتا ہے، اوپر اور نیچے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ کیا دیکھے گا؟ ظاہر ہے وہ اتنا جتنی اس کی اونچائی ہے اتنا ہی دیکھے گا نا، ادھر بھی اتنا ہی، اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں۔ تو اس نے یہ فرض کرنے کے بعد اس نے اس کے سامنے لا کے سیب رکھ دیا۔ اس نے کہا اب یہ آپ اندازہ کریں اور ویژولائز کریں کہ یہ جو پروٹریکٹر ہے سیب کو کیا دیکھ رہا ہوگا، اس کو سیب کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے پروٹریکٹر کی جو اپنی ہائٹ ہے جتنی بھی ہے، اس کی ہائٹ کے مطابق وہ سیب کو دیکھ رہا ہوگا نا، اور اس پروٹریکٹر سے پوچھا جائے سیب کیسا ہے، تو وہ کیا بتائے گا سیب کیسا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ سیب کی اصل شکل کیا ہے۔ وہ اس کو جو چپٹا سا ایک قطلہ اس کی اونچائی کے برابر جو اس کو سمجھ آئے گی وہ کہے گا سیب ایسا ہے۔ انسانوں کا علم تو یہ ہے، جب ان کو ادراک کی قوت ہی نہیں ہے تو یہ دعویٰ کریں کہ اللہ کا علم اور انسانوں کا علم جس کے درمیان کوئی نقطہ اشتراک نہیں ہے اور کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا نتیجہ لازماً گمراہی ہوگا۔ لہذا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، محدود ادراک تمہارا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو، باطن کو، اندر کو، باہر کو۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارا ماضی بھی مستقبل بھی اللہ کے سامنے۔ کتنی سی کائنات ہوگی، اللہ تعالیٰ کو آگے پیچھے دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ ذات کتنی بڑی ہے، اس کی کبریائی کا احساس کیجئے۔ آگے کرسی کی بات بھی آ رہی ہے، سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا علم محیط کلی ہے، اور ان کا علم اس کے بارے میں۔ ایک تو وہ مثال سامنے رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات، یعنی دنیا کائنات جتنی بھی ہے، اس ساری کائنات کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں حیثیت ایسے ہے جیسے میلوں لمبا چوڑا کوئی صحرا ہو، اور اس کے اندر، یعنی جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو اس انگوٹھی کو اس صحرا کے ساتھ نسبت ہے، وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے۔ اب ذرا سمجھیے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کا نہیں ہمیں کوئی انداز۔ اب میں یہ کہتا ہوں اتنی سی انگوٹھی اور لمبا چوڑا لقودق صحرا، اتنی سی کائنات، اس کے اوپر اللہ کا عرش اتنا بڑا جس کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جس کے پاس اتنی سی کائنات ہے، وہ آگے پیچھے ادھر ادھر سب وہ تو دیکھتا ہے۔ اب وہ اتنی سی کائنات، وہ اتنے بڑے عرش کے مالک کے بارے میں کیا جانیں گی؟ لہذا یہ اس کے بارے میں ساری مخلوق مل جائے، یہ کچھ نہیں جان سکتی۔ بڑے بڑے کمپیوٹر ایجاد کر لے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی ایجاد کر لے، سب کچھ دیکھ لے۔ وہ بدبخت فرعون نے تو کہا تھا نا حامان سے کہ عمارت بناؤ، میں دیکھوں موسیٰ کے رب کو اوپر جا کے۔ اب تو آپ کے پاس آواز سے زیادہ تیز چلنے والے راکٹ آ گئے، چلے جائیں پوری کائنات میں، اور دیکھ رہے ہیں لوگ۔ اور کائنات ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، اور سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا۔ وہ کسی بزرگ کا شعر ہے، دیکھیں ہم حادث ہیں نا،
فلسفے کی اصطلاح ہے حادث اور قدیم. ہم ہیں حادث. حادث کا مطلب ہوتا ہے وقتی وجود، خاص وقت میں آیا خاص وقت میں چلا جائے. اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات وہ قدیم ذات ہے، ازلی و ابدی ذات ہے، بڑائی کا کوئی نسبت تناسب نہیں ہے. تو یہ اس کے بارے میں کیسے جانیں؟ ایک تو وہ بڑائی اتنی کہ ہمارے سامنے اگر اللہ کا عرش ہو. دیکھیں نا یہ حال ہے، آپ اسی حال کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور یوں آپ کا دیوار کے ساتھ منہ لگا ہوا ہو اور آپ سے پوچھا جائے حال کیسا ہے، تو آپ کو کیا پتا حال کیسا ہے؟ وہ تو بڑا اتنا ہے، آپ اتنی دور ہوں، اتنے فاصلے پر ہوں کہ آپ کو نظر آئے اور پھر آپ اس کا اندر باہر جان سکیں، تو پھر آپ کہیں گے نا کیسا ہے. اللہ کی بڑائی، اللہ سامنے بھی ہو تو انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے دیکھا اللہ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا راہ. اللہ کی ذات تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ کی ہماری آنکھوں میں وہ سکت ہی نہیں ہے دنیاوی آنکھوں میں کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں. لہذا بات یہ ہوئی کہ وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اب یہ کیسے دیکھے؟ کسی بزرگ نے کہا کہ حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں. یہ ہواؤں میں بھی اڑنا شروع کر دینا تو یہ حادث ہے. پوری کائنات میں مل جائے تو یہ قدیم کے بارے میں کچھ بھی علم حاصل نہیں کر سکتے. حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں. ایک حیرت ہی حیرت ہے جب اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس پوری کائنات کے بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں تو سوائے حیرت کے کچھ بھی نہیں ملتا. وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں. آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور عقل کے پلے کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا ادراک ہی محدود ہے. اس کی ذات ہر چیز پر حاوی، اس کا علم ہر چیز پر حاوی، اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آگے جب کرسی کی بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات اور واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہ آیت ہمارا عقیدہ واضح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست عقیدہ رکھنے، درست طرز عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا